ہوئی انشاءاللہ. اب آج جو ہمارا موضوع ڈسکس ہونا ہے وہ تیسری چیز ہے غسل کے حوالے سے. غسل کے اعتبار سے بنیادی چیز سمجھ لیں کہ 5 چیزیں ایسی ہیں جن سے غسل فرض ہو جاتا ہے. نمبر 1، شہوت کے ساتھ منی کا خارج ہونا، کسی بھی وجہ سے ہو لیکن شہوت کے ساتھ. نمبر 2، میاں بیوی کا آپس میں تعلق قائم کرنا، ازدواجی تعلق، چاہے اس کے نتیجے میں منی ڈسچارج ہو یا نہ ہو غسل فرض ہو جائے گا. نمبر 3، معاذ اللہ اگر کسی شخص نے مشت زنی کی یا ہینڈ پریکٹس، اس کی وجہ سے اس کی منی خارج ہوئی تو اس پر بھی غسل فرض ہو جائے گا. نمبر 4، عورتوں کو جو حیض آتا ہے تو حیض کے پیریڈز کے دن گزارنے کے بعد بھی ان پر غسل کرنا فرض ہے. اور نمبر 5، نفاس کے بعد، یعنی عورتیں جب ان کی ڈلیوری ہو جاتی ہے اس کے بعد 40 دن تک جو خون نکلتا ہے تو اس کے بعد بھی غسل کرنا فرض ہے. یہ 5 وجوہات ہیں جن کی وجہ سے غسل کرنا فرض ہو جاتا ہے. اس کو میں ڈیٹیل کے ساتھ احادیث کی روشنی میں بھی انشاءاللہ تعالی بتاؤں گا. پہلے 3 ٹرمز جو ہیں وہ سمجھ لیجئے، 3 ٹرمنالوجیز. نمبر 1، منی. منی غلبہ شہوت کی وجہ سے پوری انسان پر جو کیفیت طاری ہوتی ہے اس کی وجہ سے جو قطرات نکلتے ہیں انسان کی شرمگاہ سے، اس کو کہتے ہیں منی، اور اس کی شکل جو ہے وہ بلغم کی طرح ہوتی ہے. دوسری چیز مزی. یہ وہ قطرات ہیں جو شہوت کی وجہ سے تو نکلتے ہیں لیکن پوری اس کیفیت کے ساتھ نہیں، بلکہ انیشلی جب شہوت تھوڑی سی طاری ہو تو اس کی وجہ سے قطرات نکلتے ہیں. اس کی وجہ سے غسل فرض نہیں ہوتا، وضو فرض ہوتا ہے. اور اس کی شکل جو ہے وہ ٹرانسپیرنٹ پانی کی طرح ہوتی ہے، یہ بلغم کی طرح نہیں ہوتی. اور تیسری ٹرم جو ہے ودی. ودی یہ ہے کہ اگر کوئی شخص پیشاب کرتا ہے اور پیشاب کے دوران بعض اوقات شرمگاہ سے بالکل بلغم کی شکل کا، منی کی شکل کے قطرات نکلتے ہیں، اس کو کہتے ہیں ودی. اس سے بھی غسل فرض نہیں ہوتا، صرف وضو ہی ٹوٹتا ہے. تو بھائیو، اب یہ سارے مسائل میں اپنی طبیعت پہ بڑا جبر کر کے بیان کر رہا ہوں. اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ چیزیں بیان کرنی بڑی ضروری ہیں. اب مستقبل کا دور ویڈیو کا دور ہے، کتابیں لوگ پڑھتے نہیں اور بات سمجھ نہیں آتی. پچھلی دفعہ میری وائف جب وہ میرا لیکچر سن رہی تھی مجھے کہتی تھی آپ اتنی بے حیائی کی باتیں کر رہے ہیں، تو میں نے اس کو کہا کہ شرم میں کوئی شرم نہیں ہے. مسئلہ ہے کہ یہ چیزیں تو بیان کرنی ہے، اس کے بغیر چارہ نہیں ہے. اور اب جس طریقے سے میڈیا نے بے حیائی مچا دی ہے، میرا خیال ہے وہ تو اس سے کروڑوں گنا زیادہ ہے سو کالڈ. اور یہ تو بنیادی ضرورت ہے کہ اب یہ چیزیں اوپنلی لوگوں کو ڈسکس کی جائیں، خصوصاً جوان طبقے کے اندر. یہاں پہ جتنے لوگ موجود ہیں ان کو پتا ہو، گھر والوں کو بتائیں. تو یہ بڑی ضروری چیز ہے اس حوالے سے. تو صرف منی کے نکلنے سے غسل فرض ہوتا ہے، مزی اور ودی سے غسل فرض نہیں ہوتا، صرف وضو ٹوٹتا ہے. اچھا، منی کے بارے میں یہ بات بھی کلیئر کر لیں کہ پوری امت کا اجماع ہے سوائے امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ اور ان کے پیروکاروں کے، کہ منی جو ہے یہ ناپاک ہے. اور یہ جو اہل بدعت اہل سنت کے اوپر اعتراض کرتے ہیں اصحاب الحدیث کے اوپر کہ یہ منی کو پاک کہتے ہیں، یہ بالکل جھوٹ ہے. چند ایک لوگوں کے کہنے سے پاک نہیں ہو جائے گی. اس وقت جو ٹاپ آف دا لسٹ کتابیں ہیں اصحاب الحدیث اہل سنت کی، اس میں نمبر 1 کتاب صادق سیالکوٹی رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب ہے صلاۃ الرسول. اس میں آپ دیکھ لیں آج سے 50 سال پہلے انہوں نے کتاب لکھی ہے اور اس میں نجاستوں کے بیان میں منی کو لکھا ہے کہ یہ نجاست ہے اور اس کو پاک کرنے کا طریقہ لکھا ہے. اور اس وقت جو پوری دنیا میں سب سے زیادہ اہل سنت کی کتاب چل رہی ہے، جو ہماری اہل سنت پاک.com پہ بھی اپلوڈ ہے، اسلامک بکس والے حصے میں بھی اور سنت طریقہ والے میں بھی، وہ دارالسلام کی نماز نبوی ہے، ڈاکٹر شفیق الرحمان صاحب کی حفظہ اللہ. بہت پیاری کتاب ہے. ہر حوالے سے انہوں نے طہارت کے، وضو کے، غسل کے، نماز کے مسائل کو ڈیٹیل کے ساتھ ایڈریس کیا، اسی لیے ہم نے اس کو اپلوڈ بھی کر دیا ہے اہل سنت پاک.com پہ. سنت طریقہ کے آئیکن کے اندر پہلے نمبر پر طہارت، وضو، غسل، تیمم وغیرہ کے احکام، اس میں وہی کتاب جو ہے ہم نے لنک کی ہوئی ہے، تقریباً 450-500 صفحات پر مشتمل. اس کتاب میں بھی نجاستوں کے بیان میں منی کا ذکر ہے. اور ہمارے لیے تو سب سے بڑی دلیل صحیح بخاری اور مسلم کی وہ متفق علیہ حدیث ہے. اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جب مبارک کپڑوں پر منی لگ جاتی تھی تو میں دھو دیا کرتی تھی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس دھونے کے بعد گیلے کپڑے کو ہی اپنے جسم پر پہن کر جایا کرتے تھے، اور وہ گیلا کپڑا اس طریقے سے میں دیکھ رہی ہوتی تھی.
یعنی اس سے یہ بات پتہ چلی کہ خشک کرنا ضروری نہیں، اگر دھو کے ریموو کر لی تو اب گیلا کپڑا جو ہے وہ پاک ہی ہے، اور یہ بات عقلاً بھی سمجھ میں آتی ہے۔ اور دوسری حدیث صحیح مسلم میں ہے کہ اگر منی خشک ہو جاتی تو سیدہ عائشہ کہتی ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں حکم فرمایا کرتے تھے کہ ہم منی کو کھرچ دیا کریں کپڑوں سے۔ یہ کھرچنا ہوتا ہی اس لیے تھا کہ منی ناپاک ہے، ادروائز وہ کپڑوں کے اس حصے پر لگی ہوتی تھی جو کرتے کے پیچھے چھپا ہوتا ہے۔ تہمت پہ اگر منی لگی ہے تو باقی تو کسی کو نظر نہیں آنی، تو کھرچنا کیوں ضروری ہے؟ وہ تو اسی طرح ہی ہے جیسے بلغم آپ کے کپڑوں پر لگ جائے، اگر معاذ اللہ یہ پاک ہوتی تو کھرچی تھی کیوں تھی سیدہ عائشہ؟ اس لیے کہ اس کو پاک کرنا مقصود تھا، ایستھیٹک کی ضرورت نہیں تھی، ایستھیٹک کی تو ضرورت نہیں، وہ تو ویسے ہی کرتے کے نیچے چھپی ہوئی ہے۔ تو یہ بعض لوگ جو ہے وہ غیر مقلدین بعض جو ہے نا وہ دلائل دے رہے ہوتے ہیں، میں غیر مقلدین کا رد کر رہا ہوں۔ تو ہم نہ مقلد ہیں نہ غیر مقلد ہیں، ہم الحمدللہ اہل سنت ہیں، اصحاب الحدیث ہیں، کتاب و سنت کو سلف کے منہج پر ماننے والے ہیں الحمدللہ۔ اب آ جائیے صحیح احادیث کی روشنی میں غسل کی جو فرضیت ہے وہ کن چیزوں سے ہوتی ہے۔ پہلی حدیث صحیح بخاری اور مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے کہ امام کائنات سید الاولین والآخرین شفیع المذنبین رحمت للعالمین سیدنا و مولانا امام اعظم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب بھی میاں بیوی آپس میں صحبت کریں تو ڈسچارج ہو یا نہ ہو، انزال ہو یا نہ ہو، دونوں پر غسل فرض ہو جائے گا۔ دوسری حدیث صحیح بخاری اور مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے کہ ایک عورت نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے، ایک صحابیہ نے مسئلہ پوچھا کہ جیسے مردوں کو احتلام ہو جاتا ہے، نائٹ فال ہو جاتا ہے، کیا عورتوں کو بھی ہو جاتا ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں۔ تو پھر انہوں نے پوچھا کہ اگر کوئی عورت بھی ایسا خواب دیکھے اور ایسا معاملہ ہو تو کیا کرے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر اپنے کپڑوں پر نشان دیکھے تو غسل کر لے، اور اگر کپڑوں پر نشان نہ دیکھے تو غسل کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ ظاہر ہے کہ پھر تو منی ڈسچارج نہیں ہوئی۔ تیسری حدیث بھی صحیح بخاری اور مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے کہ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ مجھے کثرت سے مزی آیا کرتی تھی، اور اس کی ڈیفینیشن میں پہلے بتا چکا، مزی آیا کرتی تھی، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم میرے سسر، اور میں شرماتا تھا آپ سے پوچھتے ہوئے، تو میں نے سیدنا مقداد رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا کہ آپ میرے بہاف پہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ مسئلہ پوچھیں۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جب پوچھا گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ علی کو کہو کہ مزی کے نتیجے میں غسل فرض نہیں ہوتا، اپنی شرمگاہ کو دھوئے اور وضو کر لے، وضو ٹوٹ جائے گا۔ تو اس سے یہ بات پتہ چلی کہ مزی سے وضو ٹوٹ جاتا ہے، غسل نہیں ٹوٹتا۔